بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ اکرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے تو وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے، تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا،
جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال، تم بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم بھی تو بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 4، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہنا، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5ویں نشانی یہ ہے، جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے
تو پھر سمجھ لینا اس انسان کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ اگر پیسہ لوگوں میں بانٹے تو یہ پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہ غریبوں میں پیسہ بانٹے دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہے، لہذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔